جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بابوہا الکنایہ اور المتصل والمنفصل. جی رافعہ. وَلَمْ يَصِلُوهَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ. ولم يصلوها مدبر قبل ساكن وَلَمْ يَصِلُوهَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ. ولم يصلوها مدمر قبل ساكن آپ نے ہا مضمرن کری، ہا نہیں ہے، ہا مضمرن. دوبارہ سے. مدمر ہم ولم يصلوها مدمر قبل ساكن ہم وما قبله التحريك للكل والصلة. وما قبله التحريك لكل وصلا للكل والصلة. للكل وصلا ہاں پورے شعر کو 3 دفعہ دیکھ کے. ولم يصلوها مدمر قبل ساكن وما قبله التحريك لكل وصلا. ہاں ابھی جو چیزیں میں نے مارک کی ہیں ان کو ذرا دھیان سے پڑھو. کیا ہوا؟ ہاں یہ جو چیزیں میں مارک کر رہی ہوں نا اس کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھو. پھر سے ولم يصلوها. ولم يصلوها مدمر قبل ساكن وما قبله تحريك لكل وصلا. وما قبله التحريك للكل والصلة. وما قبله التحريك لكل نہ میں کیا پڑھ لکلی دوں؟ نہیں، دیکھو للكل والصلة. للكل وصلا وما قبله التحريك للكل والصلة. وما قبله التحريك للكل وصلا. ٹھیک ہے جی فرحت. وما قبله التسكين لابن كثيرهم. وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا. وفيه مهانا معه حفص أخولا أخولا بھائی چارہ أخولا أخولا. أخولا وفيه مهانا معه حفص أخولا. وفيه مهانا معه حفص أخولا. ہاں یہاں پہ معه نہیں معه کیا ہے ٹھیک ہے. وفيه مهانا معه حفص أخولا. یعنی معه پڑھنا اس کو. ہاں وہ عین کا دیکھیں آپ نے معا کری ہے نا، ویسے معا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شعر وزنی کے لیے عین کا سکون ڈالا ہوا ہے. معا ٹھیک نہیں ہے معه. ٹھیک ہے. وفيه مهانا معه حفص أخولا. ٹھیک ہے جی رمشا. وقد قرأ الشيخان طولا لورشهم وحمزة. وقد قرأ الشيخان طولا لورشهم وحمزة والوسطى لباقيهم الملا. والوسطى لباقيهم الملا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. فإن ينفصل فالقصر سو کیسے پڑھیں گے؟ بادر يس فالقصر بادره طالبا بخلفهما. فالقصر بادره طالبا بخلفهما. يرويك درا ومخضلا. يرويك درا ومخضلا. ٹھیک ہے ان دونوں باب کی نا آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. کچھ مشکل لگے تو آڈیو کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں وہی حائل کنایا، حائل کنایا کہتے ہیں ہائے ضمیر کو. ٹھیک ہے کنایا بیسیکلی کہتے ہیں اشارے کو. تو ہم جیسے کہتے ہیں نا ایک ہی نام کی تکرار کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں اردو میں وہ کا صیغہ یوز کر لیتے ہیں، انگلش میں ہم ہی یا شی یوز کر لیتے ہیں ہے نا. اسی پروناؤن. طرح ہاں پروناؤنس ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ حائل کنایا کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ ضمیر
جو واحد مذکر غائب کی ہے، وہ ضمیر جو کس کی ہے؟ واحد مذکر غائب. مذکر غائب. ہاں، جو بیسیکلی سے چھوٹی سی بس ہا بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے فی ہی کی ہا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں جی. رول یہ ہے، پہلے حفظ کے لیے دیکھ لیں. حفظ کے لیے رول یہ ہوتا ہے کہ ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں حرف متحرک ہوں تو حفظ کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام قرآ، تمام کے تمام روات سب کے سب صلہ کرتے ہیں. ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ صلہ تمام کرتے قرآن سارے کے صلہ سارے. صلہ کرتے صلہ ہیں. کرتے ہیں. یس، یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 1. نوٹ کر لیا قاعدہ نمبر 1. یس. پھر قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں ساکن ہو تو کوئی بھی صلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ما قبل اور ما بعد ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ صلہ نہیں ہوگا. کوئی بھی صلہ نہیں کرتا. واضح کریں بات کو، کوئی بھی صلہ نہیں کوئی کرتا. نہیں بھی کرتا. صلہ نہیں کرتا. بالکل. تیسرا رول ہے کہ ہائے ضمیر سے ما قبل تو متحرک ہو لیکن ما بعد ساکن ہو تب بھی کوئی صلہ نہیں کرتا. ہائے ضمیر کے ما قبل تو متحرک ہو لیکن ما بعد ساکن ہو کوئی صلہ نہیں کرتا. تو کنکلوژن کیا نکلی کہ اگر ہائے ضمیر کے بعد والا حرف ساکن آ جائے گا تو کوئی صلہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب جو شعر ہم پڑھیں گے نا وہ ایسے کھول کے نہیں بیان کریں گے. وہ کیا کہہ دیں گے کہ ہائے ضمیر کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہی نکل رہی ہے نا کہ ہائے ضمیر کے حرف بعد والا حرف ساکن ہے تو صلہ نہیں ہوگا. نہیں. نہیں ہوگا. پیچھے والا چاہے ساکن ہو چاہے متحرک ہو. تو اصل میں چیز کس پہ ڈیپینڈ کریے کہ ہائے ضمیر کے بعد والا حرف کیسا ہے. بعد والا حرف اگر ساکن ہوگا تو صلہ نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. نہیں ہوگا، چاہے پچھلا ساکن ہو چاہے پچھلا متحرک ہو. متحرک ہو. اور پھر چوتھا قاعدہ وہ ہے جو ہم مکی کے لیے ہائے ضمیر پہ صلہ کا قاعدہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں کہ ہائے ضمیر سے کیا ہو؟ ہائے ضمیر سے پہلے ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک. ہاں جی، کہ ہائے ضمیر سے ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہو تو کیا رول ہوگا کہ صرف کون صلہ کرے گا؟ مکی صلہ کریں گے. مکی صلہ کریں گے. اور باقون مکی. باقون ریگولر پڑھیں گے. ریگولر مطلب حدیث. صلہ نہیں کریں گے. ہاں جی، عدم صلہ کریں. اب یہ ذرا چاروں رولز نوٹ کریں، 2 منٹ کا پاز لیں اور پھر مجھے بتائیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. ڈن. ہاں جی، شماما کا ڈن ہو گیا، باقیوں کا ڈن ہوا؟ جی الحمدللہ ڈن. جی جی. جی تھرڈ اور فورتھ تو میں نے لکھ لیا، فرسٹ سیکنڈ میں نوٹ ہی نہیں کیا. میں سمجھی آپ ویسے بتا رہی لکھے نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں، سب کچھ لکھا کریں. ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں اگر وہ سب نوٹ کرنے والا ہوتا ہے. ہاں، یہ اسکرین کو دیکھیں. کہتا ہے اگر سب سے پہلے آپ سوال لکھ لیں بے شک کہ ہائے ضمیر پہ تمام کے تمام قرآ کا صلہ کا قاعدہ تحریر کریں، یعنی تمام کے تمام قرآ کب ہائے ضمیر پہ صلہ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہوگی کہ ہائے ضمیر پہ تمام کے تمام قرآ کب صلہ کریں گے. کب صلہ کریں گے. تو ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد متحرک حرف ہوگا تو تمام کے تمام قرآ صلہ کریں گے. جیسے بھی میرے سامنے اگزامپل لکھی ہوئی ہے نعمتہ علیکم، کہ ہائے ضمیر سے ما قبل بھی متحرک ما بعد بھی متحرک تو تمام کے تمام قرآ صلہ کریں گے. صلہ کریں گے. پھر دوسری ہیڈنگ دے دے تمام کے تمام قرآ کب عدم صلہ کریں گے. ہائے ضمیر پہ تمام کے تمام قرآ کب عدم صلہ کریں گے. جی دے دی ہیڈنگ. جی باجی. تو کہتا ہے اگر ہائے ضمیر کے ما بعد ساکن ہو، ہائے ضمیر کے ما بعد ساکن ہو
ما قبل چاہے ساکن ہو چاہے متحرک ہو، کیا ہے؟ ماقبل چاہے ساکن ہو چاہے متحرک. ہاں جی، اور ما بعد ساکن ہو. ساکن. ساکن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ حتمی نہیں صلہ. ہوگا صلہ. صلہ نہیں کرے نہیں گا. ہوگا۔ پھر ہے خاص مکی کے لیے صلہ، کہ مکی کا صلہ ہوگا باقون کا عدم صلہ، کہ ہائے ضمیر سے ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہو تو مکی صلہ کریں گے اور باقون، عدم صلہ. صلہ نہیں کرے گا. اور مکی کا ساتھ حفظ نے کس کلمہ پہ دیا ہے؟ فی وہ ہی فی مہانا فی ہی محان۔ ڈن ہو گیا؟ دیے حفظ نے. چاروں قواعد کلیئر ہے؟ جی. ٹھیک، چلیں اب یہاں پہ دیکھیں، ابھی ہم نے یہی ساری کہانی کتاب سے پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَصِلُوا، آپ تمام قرآ کے لیے صلہ نہ کریں، یعنی وَلَمْ يَصِلُوا اور کسی نے بھی صلہ نہیں کیا، تمام قرآن نے صلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں واو جمع کا صیغہ ہے نا، وَلَمْ يَصِلُوا اور تمام کے تمام قرآن نے صلہ نہیں کیا. نہیں کیا۔ کس پہ؟ ہا مضمرن، ہائے ضمیر پہ، کب؟ قابل ساکن، جب وہ ساکن حرف سے پہلے آ رہی ہو، یہ جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ کنڈیشن ہے، دیکھیں کہ ہائے ضمیر کس سے پہلے آ رہی ہے؟ ما قبل ساکن. ساکن ہو. ساکن ساکن حرف حرف سے سے. پہلے آ رہی ہے، ہائے ضمیر کس سے پہلے آ رہی ہے؟ ساکن حرف سے ساکن پہلے. حرف. ہاں، یعنی ساکن حرف بعد میں اور ہائے ضمیر پہلے، ایسا ہے ہمیرا؟ جی. ٹھیک ہے، تو ساکن حرف سے پہلے ہائے ضمیر آ رہی ہے، تو کہتے وَلَمْ يَصِلُوا، تمام کے تمام قرآن نے صلہ نہیں کیا، کب؟ کس پہ؟ ہا مضمرن، ہائے ضمیر پہ، کب؟ قابل ساکن، جب ہائے ضمیر ساکن حرف سے پہلے آ رہی ہو۔ یہ ہو گئی ہمارا دوسرا اور تیسرا قاعدہ کور ہو گیا، کلیئر ہے؟ جی. اب پہلا قاعدہ کہتے ہیں وَمَا قَبْلَهُ التحریک، اور جس ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف ہوگا، ٹھیک ہے، جس ہائے ضمیر سے وَمَا قَبْلَهُ اور اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ہائے ہائے ضمیر. ضمیر سے پہلے. ہائے ضمیر سے پہلے، کہتے ہیں ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف ہو تو لِلْكُلِّ، تمام کے تمام قرآ کے لیے وصلہ صلہ کیا گیا ہے، تو اگر ہائے ضمیر سے ما قبل متحرک حرف ہوگا تو تمام قرآ کے لیے صلہ ہوگا۔ یہاں پہ ماں بعد کی تو بات نہیں ہوئی، وہ ہم کہاں سے نکالیں گے؟ کیونکہ ہم نے وہ پڑھے نا ویدی قاعدہ کہ چاہے ساکن ہو چاہے متحرک. ہاں، لیکن شعر سے آپ کو پتا ماں پوری باپ. بات نکلتی ہوتی ہے ہمیشہ، شعر کبھی آدھی بات نہیں کرتا ہوتا۔ دیکھیں اوپر وہ کہتا کہ اگر ہائے ضمیر ساکن حرف سے پہلے ہوگی تو عدم صلہ ہوگا، تو اس کے اپوزٹ سے کیا نکلتا ہے کہ اگر ہائے ضمیر متحرک حرف سے پہلے ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہوگا. صلہ ہوگا. ہاں، اس کو کہتے ہیں اس کے ضد سے بات نکالنا، ہاں رائٹ. مفہوم مخالف، سنے کبھی مفہوم مخالف سے بات نکالنا؟ ہم، پھر سے سنیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پہلا مصرع کہتا کہ اگر ہائے ضمیر ساکن حرف سے پہلے ہوگی تو عدم صلہ ہوگا۔ کیا کہتا پہلا قاعدہ؟ جی. اگر ہائے ضمیر، ساکن حرف سے پہلے ہوگی تو عدم صلہ ہوگا. اس کے مفہوم مخالف سے آدھی بات نکلی کہ اگر ہائے ضمیر متحرک حرف سے پہلے ہوگی تو پھر صلہ صلہ ہوگا. ہوگا. صلہ ہوگا۔ اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہائے ضمیر سے پہلے بھی متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے، وما قبلہ التحریک، ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف ہو، وہ یہ مصرع بتا رہا ہے وما قبلہ التحریک، اور ہائے ضمیر کے بعد متحرک حرف ہو، یہ پہلے مصرے کے مفہوم مخالف سے بات نکلی ہے۔ گڈ ڈائجسٹ ہوا؟ جی الحمدللہ. ہوا باجی الحمدللہ. جی جی، دیکھیں پہلے والا کہتا ہے کہ اگر ہائے ضمیر ساکن حرف سے پہلا ہوگا تو عدم صلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اپوزٹ سے کیا بات پتہ لگتی ہے کہ اگر ہائے ضمیر متحرک حرف سے پہلے ہو، ٹھیک ہے، ہائے ضمیر متحرک حرف سے پہلے ہو
اور پھر دوسرا مصرع کہتا ہے وما قبلہ التحریک، اور ہائے ضمیر سے پہلے بھی متحرک حرف ہو. ٹھیک ہے، متحرک حرف سے پہلے ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس صورت میں جی کیا بس ہوگا جب متحرک حرف سے پہلے ہائے ضمیر اور ہائے ضمیر سے پہلے بھی متحرک حرف ہو تو تمام کے تمام کرو للکل والصلاح، ہر ایک کے لیے ہم نے کیا کر دینا ہے؟ سیدھا کر دینا. صلہ کر دینا. شعر سے نکالنا آنا چاہیے بندے کو کہ ہم نے تو سیدھا سیدھا بول دیا ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد متحرک حرف ہو تو ہم نے صلہ کر دینا ہے، لیکن ہائے ضمیر سے ما قبل حرف متحرک ہو گیا، ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ پہلے اس سے نا مصرع دوسروں سے وما قبلہ التحریک سے، کیا ہائے ضمیر سے وما قبلہ التحریک، ہائے ضمیر سے پہلے ساکن حرف ہو، ہائے ضمیر کے بعد متحرک حرف ہو، یعنی وما قبل ہاں التحریک ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف ہو اور ہائے ضمیر کے بعد متحرک حرف ہو، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہائی سمے کے بعد جب فرسٹ والے شعر سے ہاں، فرسٹ قبل والے کے ساکن مفہوم مخالف سے، فرسٹ والے کے مفہوم میں مفہوم کے مخالف سے. مفہوم مخالف سے. مخالف سے. ٹھیک ہے، میں اس طرح کا بھی کوشچن دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ بات شعر دے دوں گی، میں کہوں گی یہ بات فلانی بات ہے، کہاں سے نکلی ہے، شعر کے کس حصے سے. ٹھیک ہے، جی چلیں. بس سو ہم نے پہلا قاعدہ ہمارا ہو گیا، سیکنڈ بھی ہو گیا، تھرڈ بھی ہو گیا، اب صرف مکی کا صلہ رہتا ہے. کہتا وما قبلہ التسکین، اگر ہائے ضمیر سے ما قبل کیا ہو؟ ساکن. سکون. تسکین ہو، سکون ہو. تو لبن کثیرہم، تو کس کے لیے صلہ کر دینا ہے ہم نے؟ ابن مکی کے کثیر لیے. مکی کے ابن لیے. کثیر مکی کے لیے. پھر کہتا ہے وفیہ مہانن، اور فیہ مہانن کلمہ میں معہ اس کا ساتھ دیا ہے حفص نے اخولا، بھائی چارہ قائم کرتے ہوئے. اچھا بھائی چارہ، وہی سوچی اس کا معنی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اخوت لگ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ والا باب؟ جی بس جی. چلیے، لاسٹ ہے مد متصل اور منفصل. چلیں مجھے بتائیں، مد متصل اور منفصل پہ طول ہمیشہ کون کریں گے؟ امام ورش. ورش اور حمزہ. ورش اور حمزہ. مد متصل میں توسط پھر کون کریں گے؟ یہ قالون. قالون. ہاں بس بس ڈائریکٹ بول دیں باقون. باقون. سارے باقی. باقون بول دیں، آسان کام کریں. اچھا جی، مد منفصل پہ طول ہو گیا ورش اور حمزہ کا. صرف توسط کون کرے گا؟ باقون. نا مد منفصل باقی. منفصل Oh, منفصل منفصل. منفصل. Okay, sorry. ہم نے عاصم کسائی خلف العاشر ہاں جی، سے شامی، عاصم، کسائی اور خلف العاشر. صرف قصر کون کرے گا؟ مکی سوسی ابو جعفر مکی یعقوب. سوسی ابو جعفر یا جعفر یعقوب. مکی، سوسی، ابو جعفر، یعقوب. دونوں کام کون کریں گے؟ قالون and مکی بصری اور دوری بسی بصری. سوسی ابو جعفر یعقوب. قالون and دوری بصری. ہائے ہائے، کس نے بولا ابو جعفر یعقوب؟ ہاں جی، کہاں کب سے کرنے لگے خلف؟ مجھے میں لگا نہیں بس ٹھیک تو پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کام کرنے والے صرف قالون اور دوری بسری. میرا دل بندہ جانا تھا ماما دھیان سے. چلے اچھا، کہتا ہے وقد قرأ، اور تحقیق پڑھا ہے، الشیخانی، ہمارے دونوں شیوخ نے. جی یہ پتہ نہیں، ہماری کلاس میں بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں، I don't know، مجھے یاد نہیں ہے. تو بخاری کے جو امام ہے نا، ہاں یہ القول السدید والی کلاس میں بات ہو رہی تھی. جو حدیث کی دنیا میں شیخان ہے نا، وہ امام بخاری اور امام مسلم ہے. لیکن قرآت کی دنیا میں شیخان سے مراد امام شاطبی اور امام جزری ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، شیخان سے مراد ہماری دنیا میں کون ہے؟ امام امام جزری اور شاطبی اور امام جزری. یہ شاطبی اور جزری. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وقد قرأ، تحقیق پڑھا ہے. کس نے پڑھا؟ الشیخان، شیخان نے. میں کوشچن دے سکتی ہوں، شیخان سے مراد کون ہے؟ خبردار جو مجھے پتہ لگا ورش اور حمزہ کسی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، شیخان سے مراد کون ہے؟ شاطبی and جزری. شاطبی اور شاطبی اور امام جزری. جزری. تو کہتے ہیں وقد قرأ الشیخان، اور تحقیق شیخان نے پڑھا ہے طولا، طول کس کے لیے؟ لورشہم وحمزۃ، ورش اور حمزہ کے ورش لیے. اور حمزہ کے لیے. والوسطی، اور وسطی پڑھا ہے، توسط پڑھا ہے. لباقیہم، باقی کے، الملا سرداروں کے لیے. ٹھیک ہے، باقی کے سرداروں کے لیے کیا پڑھا ہے؟ توسط. 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 کہتے فَإِن ينفصل، اوپر والی بات تو ہو گئی مد متصل کی، لیکن اگر مد منفصل ہو تو کیا ڈفرنس ہے متصل اور منفصل کا؟ ٹھیک ہے، اوپر انہوں نے کیا بات سمیٹ دی کہ طول کریں گے ورش اور حمزہ، باقون کیا کر دیں گے؟
तवसुत। तवसुत। फिर कहते हैं अगर मद मुनफसिल होगी तो वो मुत्तसिल से कहाँ डिफर करेगी, वो ये बात बयान कर देंगे। ठीक है। फ़इन अगर वो मद मुनफसिल होगी फल कसरा, तो आप कसर करें। बादिर हो, बाकी रम्स किसके लिए? ये कानून। कालून के लिए। तालिबन, तो की रम्स किसके लिए? आ, दूरी बस्ती। दूरी दूरी बसरी। बसरी के लिए। बेखुल्फिहिमा, तो कसर के साथ बेखुल्फिहिमा, हिमा इन दोनों का खुलुफ है, तो यानी कसर भी करेंगे साथ में और तवसुत। तवसुत भी तवसुत भी करेंगे। तवसुद भी करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं अगर मद मुनफसिल हो जाएगी तो कालून और दूरी बसरी ने मद के साथ साथ कसर भी कसर उसके भी साथ करना है। कसर भी करना है। फिर कहते हैं फ़इन फसिल अगर मद मुनफसिल होगी तो पीछे से फल कसर की बात ही चल रही है। ठीक है। फल कसरा युरवी का भी कसर करेगा कौन है क्या? युरवी का इट्स कौन थे? सूसी। 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 सूफी। हाँ। दर्रन, फल कसरा दर्रन, कसर दर्रन के लिए भी है। कौन कौन है भला? दा दहस। इट्स दहस इसका मक्की। 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 ठीक है। अच्छा। वह मुख्दला और शादाबी है, ये बस शेर वजनी के लिए। ठीक है। इनका बात करने का अंदाज देखिए कितना खूबसूरत है। खाना भी अच्छा। ठीक हाँ। है। क्या कहता है पहले बताया कि जब जब भी एक मद आ रही होगी, वर्श और हमजा तूल कर देंगे, बाकून तवसुत कर देंगे। फिर मद मुनफसिल का बता दिया कि अच्छा मद मुनफसिल में कालून और दूरी बसरी तवसुत के साथ साथ कसर भी करेंगे, और सूसी और मक्की ने कसर कर देना। बाकी क्या करेंगी? बाकी की बात कहाँ से निकली? बाकी ने तवसुत करना है। हाँ, कहाँ से खिलाफों में निकली? शेर से बताएं कहाँ से ये निकला तो बाकून का तवसुत? ये ये बाजी जो है ना, और सेकंड वाले कसर से करेंगे ना मुब्तला। सेकंड वाली। यस, वल वुस्ता लिबाकीहिमुल मलास से। क्या यहाँ पे इन्होंने कोई मद को डिफरेंशिएट किया था कि यहाँ पे मुत्तसिल है या मुनफसिल है? नो। नहीं। नो। तो इट्स मीन जो ऊपर वाली बात है वो मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों की है, और नीचे वाली बात खास मुनफसिल के लिए अलग है। समझ आया कैसे इन्होंने इख्तलाफ निकाला? ठीक है। नहीं आया तो दोबारा बता दूं? बता आ, दीजिए आ बाजी। गया। बता देती हूँ। कहता है ऊपर वाली जो बात कर रहे हैं ना, वक़द क़रा अश-शैख़ान तूला लिवर्शिहिम व हमज़तिन वल वुस्ता लिबाक़ीहिमुल मला, यहाँ पे मद मुत्तसिल भी कवर हो रही है, और साथ में मुनफसिल का भी तूल वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है, तवसुत वाला भी पोर्शन कवर हो रहा है। हाँ, राइट राइट, समझ गए। सिर्फ पीछे उन लोगों का बयान इन्होंने बताना था मुनफसिल पे जिन्होंने या तो खुलुफ करना है या सिर्फ कसर करनी है। ठीक है। मुनफसिल पे जिन्होंने खुलुफ करना है या कसर। कसर कसर करनी करना है। है। तो कहते हैं फ़इन अगर मद मुनफसिल होगी तो फल कसर बादिरहु तालिबन बिखुल्फिहिमा, कालून और दूरी बसरी खुलुफ करेंगे, और युरवी का दर्रन सूसी और मक्की कसर कर देंगे। अबू जाफर याकूब को उन्होंने बयान नहीं किया क्योंकि सलासा नहीं है ना, इसमें सिर्फ सबा है। तो बताएं सूसी और अबू जाफर और याकूब के लिए भी क्या निकल आएगा? वो भी कसर करेंगे। वो भी कसर कर देंगे। ठीक है। सो यानी मद मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों में शेखान ने तूला लिवर्शिहिम व हमज़तिन, मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों में वर्श और हमजा के लिए तूली हो तूल गया। नकल किया। फिर बाकी सब के लिए चाहे मुनफसिल हो चाहे मुत्तसिल हो, बाकून के लिए तवसुत नकल किया। लेकिन कुछ थोड़ी सी बात मुनफसिल की अलग थी मुत्तसिल से। वो क्या थी कि कालून और दूरी बसरी का खुलूफ भी है। हम्म। और क्या बात अलग थी अच्छा, कि युरवी का दर्रन के लिए भी कसर है। बाकी सारी मुनफसिल और मुत्तसिल की बात में कोई डिफरेंस नहीं। नो। अब है। समझ आया कि कैसे निकाला है हमने? जी। जी। हाँ, शेर सारी बात बताता है आपको, बस आपने निकालना सीखनी है। चलिए बस यहीं तक आप लोगों का लेसन है। इंशाल्लाह इसकी अच्छी से तैयारी करिएगा, और अब मंडे को इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों का टेस्ट भी होगा। ठीक है जी। ठीक है इंशाल्लाह।